الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اپنا درس بنام درس دین لے کر، جس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدث اللہ العالی کی انتہائی مایہ ناز تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اپنا جو درس کیا تھا قربانی کے موضوع پر تھا، اس کی پہلی جو 21 تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج اس کا انشاءاللہ اختتام ہوگا اس موضوع کا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ قربانی میں نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے، قربانی میں نیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کو پسند آئے، اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ کوئی اور نیت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے، اطاعت کرنے، عمل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اس حکم پر عمل کرنے میں بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت، اس کی خوشنودی پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نیت کی تو ہرگز اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ قربانی کے گوشت اور کھال وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے، قربانی کا گوشت کا حکم یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے پاس، دوسرا عزیز و اقربا اور پڑوس وغیرہ میں، ضروری جاننے والوں میں آپ تقسیم کریں، اور جبکہ تیسرا حصہ جو ہے وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے، کوشش کرے کہ خود بانٹے۔ اور خاص طور پہ جب تک کھال کا حکم یہ ہے کہ کسی آپ نیک کام میں دے سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، کسی کار خیر میں اس کو دے سکتے ہیں، اس کے رقم وغیرہ تاکہ بیچ کے استعمال کی جائے، لیکن یاد رکھے، کوشش کیجئے کہ آپ کے دیا ہوا پیسہ یا رقم کسی دہشت گردی یا فرقہ وارانہ امور میں جو ہے وہ فنڈنگ کا دینے کا سبب نہ بنے۔ قربانی کھال مسجد، مدرسے، کسی ہاسپٹل یا اسلامی ادارے کو بھی دیے جا سکتے ہیں، تنظیم کو دیے جا سکتے ہیں، بس شرط وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ کسی طرح کا تعصب یا فساد یا فرقہ واریت میں استعمال ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تاکہ ہمارا مال کسی ناجائز اور فسادی کام میں استعمال نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایک سال جو قربانی کر کے ایک فرد کی طرف سے، دوسرے سال دوسرے فرد کی طرف سے، تیسرے سال تیسرے فرد کی طرف سے، تو اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ اس میں دیکھا ہی جائے گا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس طرح، تو ان کا جواب یہی ہے کہ اگر ایسا ہے کہ گھر کے ایک ہی فرد پر قربانی واجب ہے تو اس ایک ہی پر قربانی واجب ہوگی، اگلی بار صرف کسی اور دوسرے پر قربانی واجب ہوئی، پہلے پر واجب نہیں ہے تو دوسرے پر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر سب پر قربانی واجب ہے تو ان سبھی کی طرف سے کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس پر قربانی واجب تھی اس بار اس کی طرف سے نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کی طرف سے کر دیتے ہیں، اگلے کی بار جو ہے نا وہ اس کی طرف سے کر دیں گے، تو واجب ذمہ پر لازم رہے گا اور یہ گناہ کی صورت ہوگی۔ تو ایسا نہ کیا جائے، جتنے صاحب نصاب ہوں ان کی طرف سے قربانی ہوگی۔ ایک گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں، اس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے، حصوں کا جو ہم نے گزشتہ قسم میں بیان کیے تھے۔ پھر ہم دہرا دیتے ہیں کہ اونٹ، گائے اور بیل میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، جبکہ بکری، چھوٹے جانوروں میں جیسے کہ بکری ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، ان میں کوئی حصہ داری نہیں ہو سکتی۔ تو زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ حصے کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر گھر کے ایسے افراد ہیں کہ جو زائد بچتے ہوں، اور تو جیسے 9 افراد ہیں، 9 پر قربانی اگر صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے، تو ایک جانور سب کی طرف سے جائز نہیں ہے۔ 7 افراد مل کے ایک جانور خرید لیں، برابر برابر پیسے کر کے، ایک حصہ ان کی طرف سے ہوئے گا، باقی 2 کا حصے الگ ہوں گے، اس کے لیے نیا جانور لیا جائے یا کہیں حصہ ڈال دیا جائے تو ان کا واجب الگ سے ادا کیا جائے گا۔ یہ ایک جانور 9 افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ کیا فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ تو یاد رکھیے کہ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی بھی کرنا جائز ہے، مگر اس میں دیکھ لیا جائے کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے اوپر اگر واجب ہے اور وہ اپنے طرف سے واجب ادا کرنے کے بجائے فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ سب سے پہلے جو واجب ہے اس کو ادا کیا جائے گا، بعد میں نفل کی طرف جایا جائے گا۔ تو گھر کے جن لوگوں پر، جن زندہ افراد پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے کر دیجئے، ان سے پوچھ کے، یا سب کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ اور پھر بھی آپ چاہیں کہ فوت شدہ کی طرف سے کر دیا جائے تو بالکل سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے اس صورت میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مرشد کریم، اپنے اساتذہ کرام، والدین اور دیگر احبا و اقربا یا جمعی امت کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے اس کی طرف سے کوئی اور قربانی بھی کر سکتا ہے،
بشرط یہ کہ اس کی اجازت لے لی گئی ہو۔ کسی ایک بھائی ہے وہ بالفرض یو کے میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، وہاں قربانی نہیں کر پا رہا، دوسرا بھائی یہاں پر اس کی اجازت سے قربانی کر سکتا ہے۔ یا اجازت کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اجازت صراحتاً وہ زبان سے کہے میری طرف سے قربانی کر دینا، یا دلالتاً ایسے ہوتی ہے کہ رواج یہ چلتا رہا ہے کہ بھائی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، اس کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے قربانی کرنے والے کو، تو بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن نیا نیا مسئلہ سنا، قربانی کا وجوب ہونا، قربانی کرتے ہی نہیں تھے، اب اچانک جوش چڑھا، اپنی طرف سے قربانی تو کر رہے ہیں، واجب ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی، اور پھر اس کی طرف سے بھی قربانی کرنے کی نیت کر لی، حالانکہ اس سے پوچھا ہی نہیں، تو نہ اس نے اجازت دی، نہ کوئی دلالت اجازت کی صورت موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس سے اجازت لینا ضروری ہے، وہ اجازت دے دے پھر کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس مسئلے کا خیال رکھا جائے۔ قربانی کرتے وقت صاحب جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا موجود ہونا مستحب ہے، افضل یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہو، لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے تو بھی اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے ان ایام نحر میں کون کون سے، یا جو 10 ایام ہوتے ہیں شروع کے ذی الحج کے، کون کون سے اعمال کرنا سنت ہے، وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ جو قربانی کرنے والے حضرات ہیں ان اعمال کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر مزید بڑھ جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ جس کا واجب یا نفلی قربانی کا ارادہ ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ یکم ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد انگلیوں کے ناخن اور اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے نہ پیے، کھانے کی ابتدا اس دن قربانی کے گوشت سے کی جائے، تو یہی اس سے کھانے سے ہی اپنا جو ہے نا وہ کھانا پینا کا سلسلہ شروع کرے۔ قربانی کا جانور اچھے سے اچھا ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے تو کم سے کم قیمت کا بھی موجود ہے، اچھی قیمت کا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اور اچھا جانور ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اچھی سے اچھی چیز پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی خوش دلی سے ہو، تنگ دلی سے نہ ہو۔ یاد رکھیے عبادت جتنے خلوص اور جتنی محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اور جتنی خوشی اور کشالہ دلی کے ساتھ پیش کی جائے گی اتنی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ غریبوں کو حصہ خود پہنچائے، ملازمین کے ذریعے بھجوا دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے غربا کو دے کر آئے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ قربانی کے بعد شکر بجا لائے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائے اور قبولیت کے لیے دعا کرے، کیونکہ بالآخر قبول ہوگا تو کام بنے گا۔ تو ہمارا قربانی کر دینا اس بات کی دلیل لازم نہیں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، بلکہ اپنے اعمال نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت کی بھی دعا کی جائے کہ وہ بادشاہ ہے، بے نیاز ہے، وہ قبول کرے گا تو کام بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام عبادات اور تمام کوششیں، قربانیاں، جو کچھ اسی بارگاہ میں پیش کیا ہے اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے، اور ان کی غلطیاں کوتاہیاں تمام کی معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔